ابن الدلمی کہتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا، ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا آف اینڈ آن، ایسا ہو جاتا ہے. آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان مشتبہات کو نکال دیں. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. یہ جملہ بہت ہی زبردست ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی کسی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتا تو اس کو رائی کے دانے برابر بھی اس کا اجر نہیں ملے گا. یعنی یہ ماننا ضروری ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ بالکل عدل پر، حکمت پر، اس کی مشیت پر مبنی ہے. اور جب تک یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہ تھا اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہ تھا، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے نا تقدیر. ابن الدلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا. پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی کہا. پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال بیان کی. یعنی سب نے ایک ہی بات کی، سب صحابہ کا ایمان تقدیر پر ایک ہی طرح کا تھا. کیا کہ جو تمہیں ملنے والا ہے وہ کسی اور کو نہیں جائے گا، اور جو کسی اور کے حصے کا تھا وہ تمہیں نہیں ملنے والا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ تمہارے ارادے، تمہاری چاہت اور تمہارے فیصلوں پر حاوی ہے، اور صرف تمہارے ارادوں سے نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ارادہ ساتھ شامل نہ ہو. صحابہ کا اپنی اولاد کو مرتے وقت نصیحت کرنا، ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو کرنی چاہیے. ولید بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے، فوت ہو جائیں گے. میں نے ان سے عرض کیا ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیجئے. انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو. پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، نہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایمان کا لطف اٹھا سکتے ہو جب تک تقدیر کو نہ مانو. میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا؟ انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی، اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی، یعنی کہ ادھر ادھر نہیں جا سکتی تھی. بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا. بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے. مسند احمد کی روایت ہے یہ. تو کیا یہ کہنا کہ کسی نے ہمارا حق مارا ہے عقیدہ تقدیر کی منافی ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے پارٹ پہ جائے گا نا. حق تو مارا ہے اس نے، لیکن یہ چیز ہمیں نہیں ملنے والی تھی اسی لیے اس نے حق مار دیا. ٹھیک ہے، اب اس نے جو حق مارا وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تھا کہ میں حق مار دوں، نہیں، وہ اس کی چوائس پر ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا. لیکن اگر وہ حق نہ بھی مارتا تو بھی وہ چیز کہیں گر سکتی تھی، ٹوٹ سکتی تھی، ہمیں پھر بھی نہیں ملنی تھی. ٹھیک ہے نا. انسان کی دنیا کی بے چینیاں، بے قراریاں، کنفیوژنز دور ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس پر ایمان نہ ہو. دیکھیے اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. کیا ضروری ہے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے؟ ضروری ہے؟ نہیں ضروری، قطعاً ضروری نہیں. وہ چاہے تو ہمیں سمجھا دے، چاہے تو نہ سمجھائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کرنے والے ہیں. ایک تو پریشانیاں ختم ہوں گی، دوسرا یہ کہ ایفرٹس بڑی تیز ہو جائیں گی، کیونکہ ہر ایک سے کوشش دیکھی جا رہی ہے کہ میں امتحان میں ہوں، تھوڑے سے دن ہے، مجھے کچھ کر لینا چاہیے اور اچھے سے اچھے کام کر لینے چاہیے. حالات کا رونا نہیں روتے رہنا. یہ جو ہر وقت ہم حالات کو یا بہانہ بنا لیتے ہیں یا حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور جو کرنا ہوتا ہے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. تو جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر اس حساب میں کامیاب کہاں سے ہوں گے؟
ہرڈلز نہ ہو تو امتحان ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا، اگر آپ کا راستہ سیدھا صاف ہے اور ہر چیز آپ سے تعاون کر رہی، اگرچہ جتنی چیزیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں صرف ایک قدم اٹھا کے وہاں تک جانے میں، وہ بھی بے شمار ہیں جن کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اگر زمین کے اندر کا لاوا باہر نکلنے لگ جائے اور زمین ہر وقت ہلنے لگ جائے اور سورج تھوڑا سا نزدیک آ جائے تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا کرنے کے قابل ہیں. لیکن ان نعمتوں کا تو کوئی شکر ہے ہی نہیں. سارا وقت جو چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں نا، بس انہی پہ الجھ رہے ہیں کہ وہ ہرڈلز کیوں آ گئی ہیں. ضروری نہیں کہ اس دنیا میں انسان کو کوئی چیز ملے تو وہ اس وجہ سے مل رہی ہو کہ وہ بہت ہی کوئی، ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے اور اللہ اس سے بڑا راضی اس لیے سب کچھ ملا ہوا ہے. پھر تو ہر حرام کام کر کے لوگ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ سبھی خوش قسمت ہو گئے. اور کسی کا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو یہ ہمیں بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اس لیے اس سے فلاں چیز چھن گئی. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. استاذہ، کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک کی جنت اور دوزخ میں جگہ مقرر کر دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا، پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص سے وہی عمل صادر ہوں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ عمل لکھ دیے گئے تو پھر انسان کے عمل کی ویلیو کیا ہے جو وہ اپنی ایفرٹ سے کچھ کرتا ہے؟ کیا اس کو چوائس نہیں دی گئی کہ وہ بٹن نیچے کا دبائے اوپر کا؟ یہ ہے یا نہیں؟ تو لیکن وہ تو پہلے سے لکھ دیا گیا نا. لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کل سے یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پتا ہے، علم اللہ سابق، اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو یہ مال و دولت ملے گا تو یہ اس سے یہ کام کرے گا، لہٰذا اس نتیجے پہ پہنچے گا. یعنی یہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے کیا اللہ نے انسان کو اختیار کوئی دیا یا نہیں دیا، یا مجبور کیا اور اس کو زور زبردستی اس گلی میں ہانک دیا کہ نہیں تم ادھر ہی چلو جس کا اینڈ جہنم میں؟ نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے. تم کام کرتے چلے جاؤ، جو جس طرف جانا ہوگا اس کا رستے آسان ہوتے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں، پھر وہاں بات آ جاتی. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کر کے وہیں ضرور پھینکنا ہے. اور اگر یہ خیال آئے بھی، فار ایگزامپل، تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بھی جہنم میں پھینک دے تو یہ بھی اس کا ظلم نہیں. وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی اپنی تخلیق ہے. مثلا اگر یہ میرا پین ہے یا یہ ڈھکن، تو میں چاہوں تو اس کو آرام سے رکھوں، میں چاہوں تو اس کو پھینک دوں، میں چاہوں تو اس کو توڑ دوں. آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگ پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے جو وسائل پائے تھے ان کا کیا استعمال کیا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. اس کا کیا مطلب اس حدیث کا؟ السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے. مجھے یہ سمجھ آیا کہ صحابہ کے معاملات میں بحث نہ کی جائے، یعنی ان کے اوپر اپنی رائے زنی نہ کی جائے، کسی کا درجہ بڑھا کسی کا درجہ گھٹایا نہ جائے. اور اس کے علاوہ ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، جی بالکل، اس پر بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں، یعنی انہی کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. اسی طرح ستاروں کے حوالے سے کہ فلاں کا ستارہ یہ کہہ رہا ہے اور فلاں کی وجہ سے خوش قسمتی، یعنی یا بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی، بالکل خوش قسمتی بدقسمتی کا اس سے نہ. اور اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بحث نہ کی جائے کہ بہت سے معاملات ایسے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے ہماری، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کا راز ہے، تو بحث نہیں کر سکتے. جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی لینا ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. ہم نے ابھی کہہ دیا نا، اچھی بری تقدیر، اگر اچھی چیز مل گئی، اچھا انجام تو بھی، اور اگر برا ہے تو بھی ایمان لائے. ابھی ہمارے پاس چوائس ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں. کیا اس کا وعدہ نہیں کہ میں دعائیں سنوں گا؟ اجیب دعوت الداعی. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، اللہ اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو تو ہمیں نیک بختوں میں لکھ دے. یعنی تو نے اگر ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا تو ہمیں جنت کی طرف لے جا.
یہ تو کر سکتے ہیں نا دعا، یہ مانگ سکتے ہیں نا. تو اصل کوشش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس نیت درست کرنے کی، عمل درست کرنے کی، اور خوب خوب دعائیں کرنے کی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، باقی سب چیزیں پیچھے. تقدیر کا ذکر آتے ہی انبیاء کا خاموش ہو جانا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے چنا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی. کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر کار آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آئے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نہیں کہا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کا کہنا کیا تھا کہ مجھے بلیم نہ کرو، جیسے انہوں نے بات کی نا کہ ہر وقت ہم دوسروں کو بلیم ہی کرتے رہتے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ جب آدم کو یہ چوائس دی جائے گی تو آدم اس کو اس طرح استعمال کریں گے. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا. کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا کہ تم جا کے اس درخت کا پھل کھانا؟ ایسا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ پتا تھا. اب آدم علیہ السلام جس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے سے خاموش ہیں. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہے. یہ بس پکی گرہ باندھ لے کہ یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے نا اسی میں خیر ہے، اس میں ضرور خیر ہے. اس سے آپ کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور پھر آپ اس طرف کو چل پڑیں گے، اس اچھے کام کی طرف، یعنی اس میں سے خیر ڈھونڈنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کرتا. یعنی اللہ کو پتا تھا اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، تو اس لیے وہ بچپن میں ہی لے لیا گیا. اب اگر کسی کے بچے ہوتے ہی نہیں تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ شخص بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں، اس کو نہ ہی دی جائے یہ ذمہ داری، ورنہ یہ اس کے لیے وبال بن جائیں گے. اور اللہ کو یہ بھی پتا کہ اس بندے کو اگر میں نے سارے ہی بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ دے دیے تو یہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے گا. اس لیے اس کی بھلائی ہے اس میں کہ اس کو اس میں مشکل دے دی جائے. اللہ کو پتا تھا اگر اس بندے کو اتنا مال دے دیا گیا تو یہ فتنہ فساد میں پڑ جائے گا اور اپنی جنت کھو بیٹھے گا، تو اللہ نے اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا. اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے کو اگر میں نے کم دیا تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے اس کے لیے رزق زیادہ کر دیا. ہم تو ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو میں نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہو، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور کچھ کو اس کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا بنے گا، اور اس کے مطابق وہ اس سے پہلے بھی فیصلہ کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانو کیونکہ اس سے کوئی تقدیر نہیں ٹل سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلوا دیا جاتا ہے. ایک نظر ہے دیکھنے والا، نظر لگانا، وہ بات ہو رہی تھی پہلے. اب ہے نظر ماننا، یوفون بالنذر. لیکن دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی مگر نظر سے نہیں بدلتی. تو نظریں ماننے کی بجائے، منتیں ماننے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں شروع کر دینی چاہیے. نظر نیاز، یس، وہ تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی کہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. ہاں صدقہ دو تو صدقہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ شرط لگاؤ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں یہ دوں گا صدقے میں، بہتر ہے پہلے ہی دے دو. طاؤس کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی. وہ کہتے ہیں ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور یہ حقیقت ہر چیز میں ایک پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اسی طرح سب کا رزق مقرر ہے. آپ نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندہ کے نصیب میں جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا.
اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو. یعنی جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن طریقے درست کرو اپنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے موت اسے پا لیتی. جیسے موت پہنچ جاتی ہے نا، بندہ کہیں بھی ہو تو رزق بھی اس کا پہنچ جاتا ہے. پھر فرمایا بیماری بھی تقدیر سے ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. قارون کو بھی ملی تھی، فرعون کو بھی ملی، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ایمان اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اور یہ اسی میں آتا ہے نا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. تو ایمان ایک تو ہے نا کہ زبانی ہم کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ایک یہ کہ پھر ایمان کی حقیقت کو پہنچنا. ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی. اب آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب کچھ لوگ بے وقوف ہیں تو ان کی تقدیر میں بے وقوف رہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں اور ہر کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے آپ سے کوئی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری مت ماری گئی. یہ کیوں ہوا؟ مت کیوں ماری گئی اس وقت؟ تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہی نہ ہو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا بن جائے؟ وہ خدا بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کی پلاننگ میں ہے یہ بھی کہ انسانوں سے عقل مندی کے کام بھی ہوں گے اور کچھ ایسے کام بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بے بسی. آپ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے کہ اس دفعہ تو میں اس کام میں اتنا بے بس ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. 2 جملے لکھنے میرے لیے محال ہو گئے. ہوتا ہے نا؟ وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہمارا قلم ہوتا ہے اور ہم صفحوں پہ صفحے لکھ سکتے ہیں، اور وہی ہم ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بے بسی کیا چیز ہے؟ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اللہ کی طاقت کہ تم خدا نہیں ہو، کوئی اور ہے. اس نے جتنا چاہا تمہیں صلاحیت دی، کام کی سہولت دی، اور جب چاہا لے لی. جتنی چاہی زندگی دی، جتنی چاہی نہیں دی. جتنا چاہا رزق دیا. یہ ایسا اس نے کیوں کیا کہ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیوں ایسا ہے؟ ہاں؟ کسی کو ایک چیز میں زیادہ دے دیا، کسی کو دوسری چیز میں زیادہ دے دیا. اور لِيَتَّخِذَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. دنیا کا انتظام ہی ایسے چلتا ہے. شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا ڈسپلن ہے. تقدیر دیکھیے، یہ جو کی ورڈز میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے. یہ اگر یاد رہے نا تو جب تقدیر کے اوپر کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوژن آنے لگے فوراً سوچ لیں کہ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کو بتائے. اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، اس کے راز وہی جانے. اگر انسان کی ہر کوشش کامیاب ہو جائے تو کیا وہ خالق کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں. وہ کیا سمجھے گا کہ میں ہی خالق ہوں، پھر میں خود ہی اپنے لیے ہر چیز بنا رہا ہوں. وہ ایک دفعہ آیا تھا نا کہ کچھ مسلم جرنلسٹ جو تھے وہ خروشیف کے پاس گئے، جو روس کا پہلا صدر تھا. تو وہ ان کو لے کے تو جہاز پہ اوپر گیا. جب جہاز چل رہا تھا تو اس نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا. کہنے لگا کہ ہم کافی اوپر آ چکے ہیں، لیکن یہاں کہیں آپ کا خدا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تم سب کہتے ہو آسمان پر ہے، اوپر ہے. تو اس میں سے ایک صحافی بولا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ جہاز کا دروازہ کھول کے باہر قدم رکھیے تو آپ کو خدا مل جائے گا. ہم سمجھتے کہ سارے اسباب ہمارے، ہم نے بنائے ہیں کہ یہ جہاز اڑ رہے ہیں. یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں. اب آپ جہاز کا دروازہ کھول کے باہر قدم رکھیں، پھر آپ اپنے اسباب فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر آپ لائیں کوئی سبب کہ آپ ہوا میں خود بھی تیر کے دکھائیں. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ہی عقل کل ہیں اور سارا کچھ آپ نے ہی بنایا اور سب آپ کے حکم سے چل رہا ہے، تو اس پہ بھی اپنا حکم چلائیں، اس باہر کی ہوا پہ بھی. پھر دنیا کا ملنا بھی مقدر سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا. یعنی جس کا بڑا غم دنیا ہو اللہ اس کے کام بکھیر دے گا, کچھ پورا نہیں ہوگا اس کا. اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دے گا, یعنی ہر وقت اس کے سامنے رہے گی. مفلسی کیا ہوتی؟ پاورٹی. اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں ہے. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. پھر اولاد کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مادے سے بچہ پیدا ہونا ہو تو اگر اس کو چٹان پر بھی بہا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا. پھر موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی. کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی موت اسے آ لیتی. جب اپنے انتہا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا, سنیگال میں ایک دفعہ ایک ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا سفر پہ جا رہا تھا صبح, تو اس نے خواب دیکھا کہ جہاز کریش ہو گیا ہے جس پہ اس نے جانا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم نہیں جاؤ, میں نے خواب دیکھا ہے تو تمہارا سفر کرنا ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا یہ میری ماں پرانے خیالات کی ہے اور مجھے کام کرنے سے روک رہی ہے. تو جب بیٹا نہیں مانا, لیکن ماں کا بھی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا, جب بیٹا سو گیا تو اس نے اس کا جو الارم تھا وہ 2 گھنٹے آگے کر دیا کہ وہ نہ اٹھ سکے. اب ہوا یہ کہ جیسے اس نے خواب دیکھا تھا اسی طرح وہ جہاز پھٹ گیا. تو وہ بھاگی بھاگی بیٹے کے کمرے میں گئی تاکہ اسے اٹھائے اور بتایا کہ دیکھو جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سچا ہے. اور جب جا کے اس نے بیٹے کو اٹھایا تو بیٹا اٹھا ہی نہیں, بیٹا بستر پہ فوت ہو چکا تھا. تو بات یہ ہے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا, جہاں آنی وہی آنی. اچھا یہ چیز انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے کہ آپ کے دل سے وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا ہر وقت کہ میں اگر گاڑی پہ بیٹھا تو مر جاؤں گا, میں جہاز پہ بیٹھا تو مر جاؤں گا, میں لفٹ میں چڑھا تو مر جاؤں گا, گرمی آئی تو مر جاؤں گا, ہر وقت ایک موت کا خوف. کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے نا, ایک ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ہے یہ نہ ہو جائے, کیا پتا چھاتی نہ گر پڑے, کیا پتا زمین نہ ہل پڑے, کیا پتا زلزلہ نہ آ جائے, کیا پتا طوفان نہ آ جائے, پتا نہیں کوئی وہاں سے اوپر سے گزرتی چیز. یعنی ہر وقت وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی تو یہ سوچ بیماری بن جاتی. ہمارے جو بیماریاں ہیں چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں اور ان کی وجہ سے پھر بعض دفعہ جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں, ان سب کا علاج جو ہے ہمارے صحیح معنوں میں ایمان بالغیب اگر ہم پر یقین رکھتے ہوں تو بہت ساری بیماریاں ہمیں نہیں ہو سکتی. بالکل, یہ جو جتنے بھی فوبیاز ہیں نا یہ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تقدیر پر ایمان ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہونا, میں نے گرنا نہیں یہاں سے جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر کوئی چیز میری قسمت میں نہیں لکھی تو کوئی دے بھی نہیں سکتا مجھے. اگر دے سکتے ہوتے تو ماں باپ بچوں کو دنیا کی ہر نعمت نہ دے دیتے, سب کچھ اکٹھا کر کے ان کو دے دیتے, لیکن نہیں دے سکتے نا کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے. تو اس لیے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. یہ چیز انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے, اتنی جرت اور بہادری انسان کے اندر ڈال دیتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو سارے ہر طرح کے خوف نکل جاتے ہیں. اور پھر اصل بات ہے کہ فوکس اس کا آخرت پہ ہو جاتا ہے, اللہ کی رضا پہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی شکل میں جو ہدایت ہے ہمارے پاس وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. مثلاً اگر کوئی بہت مشکل وقت آ گیا, ایسا سخت گرمی ہے فار ایگزامپل, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر ہے. سخت گرمی میں بھی آپ اپنے جسم پہ ہاتھ لگائیں تو پسینے کی وجہ سے ٹھنڈا معلوم ہوگا آپ کو. پھر آپ دیکھیے کہ پسینے کے ساتھ کتنے ٹاکسنز آپ کے نکلتے ہیں جو اس کے علاوہ نکل ہی نہیں سکتے. اسکن کے راستے کتنی صفائی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. پھر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اسی وقت ہو رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سوچ ہی نہیں سکتے. ہم چونکہ مانتے نہیں نا اللہ کے فیصلوں کو. تقدیر کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے فیصلے مان لینا
کہ کوشش کے باوجود ایک چیز نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، اور اس سکون کے ساتھ انسان مزید پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جاتا ہے جھگڑنے کی بجائے۔ پھر اسی طرح پرندوں کا اڑنا بھی تقدیر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے۔ اب یہ جو پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں، یہ کس نے پلان کیا ان کے لیے؟ کس نے ان کو رستہ بتایا کہ کدھر جانا ہے، گرمیاں کہاں گزارنی ہے، سردیاں کہاں گزارنی؟ پھر تقدیر پر ایمان نہ لانے پر شدید وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، کوئی فرض قبول نہیں، کوئی نفل قبول نہیں۔ نمبر 1 نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے پہ نہ جاؤ۔ یعنی تقدیر کو جھٹلانے والا مسلمان ہی نہیں، بات سیدھی سی ہے یہ۔ ریفرنس سنن ابن ماجہ 92۔ تقدیر کے منکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم، پھر اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا، میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو اس اعتقاد یقین کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ پھر اسی طرح صحابہ کی بھی ایسے لوگوں سے بیزاری تھی جو تقدیر کے منکر تھے۔ ایک اور روایت ہے، یحییٰ بن یامر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی یعنی انکار کیا، وہ بصرے کا معبد جہنی تھا۔ پس میں اور حمید ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے چلے تو ہم نے کہا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو تقدیر میں کلام کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا فتنہ اٹھائے ہوئے، تو ہم ان سے کچھ علم حاصل کریں۔ بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے، تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے درمیان میں کر لیا، یعنی دونوں آگ سے پاس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا، چنانچہ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم کی باریکیاں بھی نکالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا، جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ قرآن پڑھتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک اسلام کے موافق اور قریب رہے گا جب تک یہ لوگ بچوں اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ تقدیر کی تو سمجھ آ گئی ہے، بچوں کی بات کیا ہے یہ بتائیے۔ یعنی اس امت کا معاملہ اس وقت تک اسلام کے موافق رہے گا، قریب رہے گا۔ لا يزال امر هذه الامه مواتيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر۔ دیکھیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ساری زندگی کا مرکز اور سینٹر اور گفتگو اور بات صرف بچوں کی، ان ساری زندگی کا مقصد و محور بچے، بس اس سے بیونڈ کچھ بھی نہیں۔ تو اولاد فتنہ ہے نا، اور ساری خیر صرف انہی کے لیے چاہنا اور باقیوں کو اس خیر میں شریک نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے افراد حوض پر نہ آ سکیں گے، ایک قدریہ اور دوسرے مرجئہ۔ پھر دوزخی لوگوں کی علامت فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ تو اس سے پہلے آتا ہے ذوقوا مس سقر، کہ دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا۔ یعنی جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، ذرا ایمان ہی نہیں رہے گا تو باقی نماز روزے تو سب ضائع ہو گئے۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں، میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر اسی طرح جنت سے محرومی، جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پہ ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔
نافع کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک شخص ابن عمر کا دوست تھا، ایک سیرین، جو ان سے خط و کتابت کرتا تھا، یعنی خط شط لکھتا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے اسے خط لکھا اور کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم تقدیر کے بارے اپنی زبان کھولتے ہو، آئندہ مجھے خط مت لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے، تقدیر کو جھٹلا دیں گے. اب چند باتیں کرنے کے کام. نمبر 1، جو مل جائے اس پہ اترانا نہیں، جو چھن جائے اس پہ دکھی نہیں رہنا ہر وقت. یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ کرنے کے کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. الحدید 22-23. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسری بات، تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دینا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. یاد رہے گی یہ باتیں، یہ اپنے دل پر لکھ لیں، کیونکہ یہ اس تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. کچھ بھی زندگی میں ہو جائے اللہ کو الزام نہیں دینا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تقدیر کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یہ تو بڑے مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا، صبر کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ نے فرمایا لا تتہم اللہ تبارک و تعالی فی شیء قضا لک بہ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہ دینا. ٹھیک، یعنی اللہ کے کسی بھی فیصلے کو الزام نہ دینا. ٹھیک ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. نقصان پر دوسروں کو ملامت نہ کرنا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. بھئی اس چیز کی بھی موت لکھی ہوئی تھی یہاں اور ایسا سبب بن گیا کہ اس نے ہو گیا. اللہ یہ کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس سے تو ہر جانا بھرا جائے گا، لیکن اس سے بھی خطا ہو گیا کچھ تو اس پر بلیم نہیں. پھر مومن کا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. بندہ مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اور جو کسی اور کو ملا اس پہ راضی ہو جاؤ. اس پہ گلا شکوہ نہ کرو کہ اس کو یہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کیا اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اسے اپنے عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی تو وہی شخص کامیاب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. پھر یہ کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اچھے عمل کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے. اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. عاجز مت بنو، یہ مت کہو میری قسمت میں ہو تو ہو جائے گا، نہیں، محنت کرتے رہو. احرص علی ما ينفعک. اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی قدر اللہ.
پھر دعا کرنا بھی تقدیر میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. اگر چاہتے ہو کہ لمبی زندگی ملے تو خوب نیکیاں کرو. پھر دعائیں بھی ہیں. اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے قضاء یعنی فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. کیونکہ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، آپ استخارہ بھی کرتے ہیں. مثلا بچی کی شادی ہے، استخارہ کیا، اچھا محسوس ہوا، آپ نے شادی کر دی، اس کے بعد جس سے شادی کی وہ فوت ہو گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ کیا فائدہ استخارہ کرنے کا؟ اگر اللہ نے کسی کو لے لیا، کسی کی زندگی لے لی اور کسی کو اس امتحان میں ڈال دیا، تو اس میں بھی ضرور کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اور ایک اور دعا ہے نا، وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ہر روز ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ایک دعا ہے، کس کے لیے؟ تقدیر پہ راضی ہونے کے لیے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کے لیے اور اللہ سے اچھائی کی دعا کرنے کے لیے. پھر وہ دعا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے، میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.